شہزاد میری سہیلی کا تایا ذات تھا۔ ایک دن سمیرا کے دروازے پر رخصت لیتے اس سے سامنا ہوا تھا۔ یہ اتنی سی بات تھی کہ میں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ تقریباً کوئی 1.5 ماہ بعد مجھے اس حوالے کے ساتھ کال موصول ہوئی۔ سادہ لہجے میں بولتا وہ لڑکا کبھی کبھار بات کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ مجھے تو حیرت سمیرا پر تھی کہ اس نے میرا نمبر اسے کیوں دیا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی فون تو نہیں آیا، البتہ پیغام آتے تھے سمیرا کے ہاتھ، مصنوعی گہرائی کے اشعار جو ایک بار تو دل کے سمندر میں طوفان اٹھا دے۔ میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی تو اسے منع بھی نہیں کیا تھا۔ ان پیغامات سے دل میں عجیب عجیب خواہشیں سر اٹھاتی تھیں۔ خود وہ کبھی بھی اصرار نہیں کرتا تھا بات پر، لیکن اس کے اشعار کا چناؤ اکساتا تھا، دھیمی آنچ پر میرے جذبات گرماتا تھا۔ کبھی وہ سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ جس ملاقات کا اس نے حوالہ دیا تھا، اب اگر وہ میرے پاس سے بھی گزر جائے تو میں اسے پہچان نہ پاؤں گی۔ میں بچپن سے اپنی پھوپھی ذات سے منسوب ہو چکی تھی، اس لیے میں اس معاملے میں ڈری ہوئی تھی۔ اسی دوران پھوپھو بیمار ہو گئی۔ آنا فانا میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ محض 21 دن، جس میں سے 19 گزر کر آج 20واں دن تھا، شہزاد کو سمیرا سے ہی میری شادی کا پتہ چلا تھا۔ تب سے وہ میرے ساتھ مسلسل بات کرنے کی خواہش میں تھا، اور اب تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ تب اس نے اسما کو رازدار بنا کر مجھے فون کیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے کبھی بلند و بانگ دعوے نہیں کیے، کیونکہ میں اپنی حیثیت جانتا ہوں۔ اس کے باوجود دل کے کہنے پر ایک خواہش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرخ پھول تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، میں بس ایک بار اپنی قسمت میں نہ لکھے جانے والا زرد پھول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی۔ 7 ماہ میں اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، کبھی وقت بے وقت فون کر کے بات کرنے کے لیے کوئی پیغام نہیں لکھا تھا۔ وہ عزت کہتا نہیں کرتا تھا۔ سوچے ہوئے کردار کے اس لڑکے کی ایک آخری خواہش پوری کرنے میں میرا جاتا ہی کیا ہے؟ میں جانتی تھی اتنی دیر کے لیے پارلر کے بہانے یا چپ کر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ جانے کا نہیں تھا، مسئلہ تو میرا اپنا تھا۔ 15 منٹ کے لیے 19 سال کی تربیت۔ جب اسما اندر آئی، میں اپنے دھیان میں گم تھی۔ توبہ ہے، نکمی لڑکی، ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ پھولوں کے گہنے رکھ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسما کو کہا، اس فون سے سم نکال کر پھینک دو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ایک لمحے میں فیصلہ کر کے میں نے فون اسما کو پکڑا کر خود واش روم میں گھس گئی۔ باپ کی عزت، ماں کی تربیت، بہنوں کی محبت اور بھائی کا مان، ایک 15 منٹ کی خاطر میں ان سب کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ میں اسے ملنے نہیں گئی۔